Welcome to Anna Story Tales. کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی کے ہنر کی خوشبو ساتویں آسمان تک جا پہنچے؟ ایک کہانی ہے تمنا کی، جس کے سلائی کے ٹانکوں میں ستاروں کی چمک تھی، اور دل راج کی، جو کہ ایک جن زیادہ ہو کر بھی انسان کی سادگی پر اپنا دل ہار بیٹھا۔ جب اپنوں نے دھوکا دیا تو غیب سے کیسے مدد آئی؟ ایک ایسی انوکھی محبت کی کہانی جو آپ کی رونگٹے کھڑی کر دے گی۔ فراز علاقے میں ایک چھوٹی سی بستی تھی، جس کے آخری سرے پر ایک ٹوٹی پھوٹی کٹیا تھی، جہاں تمنا رہا کرتی تھی۔ تمنا کے والدین کے انتقال کے بعد اس کے سگے چچا نے اس کی زمین اور موروثی حویلی پر قبضہ کر کے اسے دربدر کر دیا تھا۔ وہ معصوم لڑکی اب کپڑے سیتی اور اپنا پیٹ پالتی تھی۔ بستی کے لوگ اس کی شرافت کا فائدہ اٹھاتے اور اکثر اس کی مزدوری مار لیتے تھے۔ تمنا تنہا تھی، بے بس تھی، لیکن اس کے ہاتھوں میں وہ ہنر تھا جو اس کی ماں نے اسے وراثت میں دیا تھا۔ ایک پراسرار رات، جب ہر طرف گہرا سناٹا تھا، تمنا اپنی پرانی مشین پر کپڑے سی رہی تھی۔ اس کی مشین کی ٹک ٹک کی آواز اور خاموش ہواؤں میں دور تک سنائی دے رہی تھی۔ آسمان کی بلندیوں سے دل رات، جو کہ ایک جن زیادہ تھا، گزر رہا تھا۔ اسے نفیس اور خوبصورت لباس پہننے کا جنون تھا۔ اسے نیچے سے آنے والی آواز میں ایک عجیب سا درد اور کشش محسوس ہوئی۔ وہ تجسس میں نیچے اترا اور جھونپڑی کی دراڑ سے اندر جھانکا۔ دیکھا کہ ایک لڑکی نہایت لگن سے ریشمی دھاگوں سے کپڑے پر زندگی کے رنگ بھر رہی ہے۔ دل راج پہلی ہی نظر میں اس کے ہنر اور اس کی معصومیت کا اسیر ہو گیا۔ دل راج انسانی روپ دھار کر تمنا کے پاس آیا اور اسے ایک نایاب ریشمی تھان دیا۔ تمنا نے جب وہ لباس تیار کیا تو وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کی چمک سے پوری کٹیا روشن ہو گئی۔ دل راج جب وہ لباس پہن کر جنات کی دنیا میں واپس گیا تو وہاں کوہرام مچ گیا۔ جنات کی دنیا کے شہزادے سے پوچھنے لگے، اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور حیرت سے بولے، اے دل راج، یہ کون سا طلسم ہے؟ ان ٹانکوں میں ستاروں کی چمک اور پھولوں کی مہک کہاں سے آئی؟ کیا کسی پری کے ہاتھ کا کمال ہے؟ دل راج فخر سے کہتا، نہیں، یہ اس انسانی لڑکی کے ہاتھ کا جادو ہے، جس کی روح پاکیزہ ہے اور جس کے ہنر میں سچائی ہے۔ اب پوری جنات کی دنیا میں اس غریب درزن کے ہنر کے چرچے ہونے لگے تھے۔ دل راج اب روزانہ تمنا کے پاس آتا۔ ایک شام جب تمنا ایک کپڑے پر کڑھائی کر رہی تھی، دل راج اس کے قریب آ بیٹھا اور بولا، تمنا، میں نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی ریاستوں کے ریشم دیکھے ہیں، لیکن جو سکون تمہارے ہاتھ کے سلے ہوئے سادہ سے کپڑے میں ہے، وہ کہیں نہیں۔ تمنا نے دھیمے لہجے میں کہا، آپ جب یہ لباس پہن کر اپنی دنیا میں جاتے ہیں تو کیا مجھے یاد کرتے ہیں؟ مجھے اکثر ڈر لگتا ہے کہ آپ ایک دن اپنی حسین دنیا میں لوٹ جائیں گے اور یہ غریب درزن پھر سے اکیلی رہ جائے گی۔ راج نے تمنا کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، تمنا، میری دنیا میں طاقت اور چاہو جلال تو ہے، لیکن وہ سچی محبت نہیں جو تمہارے پاس بیٹھ کر محسوس ہوتی ہے۔ تمہاری سوئی کا ہر ٹانکا میرے دل کے گرد محبت کا گھیرا ڈال رہا ہے۔ میں جن زیادہ نہیں، تمہاری محبت کا قیدی ہوں۔ تمہارے ساتھ اسی گاؤں میں اسی زمین پر رہوں گا۔ طے کر لیا ہے کہ میں تمہارے بغیر اب نہیں رہ سکتا۔ آپ نے مجھے تنہائی سے نکالا ہے، اب میرا ہر سانس اور میرا ہر ہنر صرف آپ کے لیے ہے۔ اگر ظالم چچا کو پتہ چلا کہ وہ دوبارہ خوشحال ہو رہی ہے تو وہ اسے دمکانے اور اس کے جمع کیے ہوئے پیسے چھیننے آیا، لیکن اس بار اس کا سامنا جلال میں بھرے ہوئے دل راج سے تھا۔ دل راج نے اپنی اصلیت دکھا کر چچا کو ایسا خوفزدہ کیا کہ اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ دل راج کے حکم پر چچا نے نہ صرف تمنا کی ساری جائیداد واپس کی، بلکہ خوف کے مارے شہر کی طرف ایسا بھاگا، پھر کبھی بھی بستی کا رخ نہ کیا۔ دل راج نے تمنا کی حویلی کو اپنی غیبی طاقتوں سے دوبارہ تعمیر کروایا۔ وہ اب محل تو نہیں تھا، مگر گاؤں کی سب سے شاندار اور خوبصورت حویلی بن چکی تھی، جس کے چاروں طرف ہریالی اور خوشبودار پھول تھے۔ دل راج نے ہمیشہ کے لیے انسانی روپ اختیار کر لیا اور تمنا کے ساتھ اسی حویلی میں رہنے لگا۔ وہ دونوں اب بستی کے غریبوں کی مدد کرتے۔ تمنا اب بھی سلائی کرتی تھی،
لیکن اب وہ اپنی خوشی اور محبت کے لیے سیتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی اس حویلی کے آنگن میں سے مشین کی ٹک ٹک سنائی دیتی ہے، جو ایک جن زادے اور صابر درزن کی لازوال محبت کی گیت سناتی ہے۔